اگر وہ شخص خریدنے والے اور بیچنے والے میں سے کسی کا بھی وکیل نہیں ہے بلکہ یہ ان کے درمیان واسطے کا کردار ادا کر رہا ہے، ان کو آپس میں اس نے ملایا اور ملانے کے بعد معاملہ ان دونوں پر چھوڑ دیا۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the video۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہم یہ کمنٹ لے رہے ہیں حافظ محمد سلیمان صاحب کی طرف سے، یہ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں اور خیریت وغیرہ بھی معلوم کی ہے انہوں نے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پراپرٹی ڈیلنگ کرتے ہیں یہ دونوں پارٹیوں سے کمیشن لیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر یہ جائز ہے تو کس طرح، اور اگر ناجائز ہے تو کس طرح؟ ایک اور بات، یہ جو آئی ٹی آفس پر دلال ہوتے ہیں یہ کاغذات بنوانے کے ایکسٹرا پیسے لیتے ہیں، تو یہ بتا دیجئے کہ کس حد تک جائز ہے اور کتنا ناجائز ہے، ذرا تفصیل سے بتائیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ شخص کہ جو آپ کو کوئی سامان دلا رہا ہے، جس کو ہمارے یہاں پر دلال بھی کہتے ہیں، اگر وہ شخص خریدنے والے اور بیچنے والے میں سے کسی کا بھی وکیل نہیں ہے بلکہ یہ ان کے درمیان واسطے کا کردار ادا کر رہا ہے، ان کو آپس میں اس نے ملایا اور ملانے کے بعد معاملہ ان دونوں پر چھوڑ دیا، باقی معاملہ بیچنے والے نے اور خریدنے والے نے آپس میں خود طے کیا، تو ایسی صورت میں ایجنٹ کے لیے، اس دلال کے لیے بیچنے والے اور خریدنے والے ان دونوں سے متعینہ کمیشن لینا جائز ہے۔ جو کمیشن پہلے سے طے ہو چکا ہو، چاہے وہ دونوں طرف سے ہو یا ایک ہی طرف سے ہو، اگر وہ طے ہے تو اس طے شدہ کمیشن کو لینا اس کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ دلال ان دونوں میں سے کسی ایک کا وکیل ہے، اس نے دونوں کو نہیں ملایا بلکہ کسی ایک کا وکیل ہے، کسی ایک کی طرف سے وہ معاملہ کر رہا ہے، خریدنے والے کی طرف سے یا بیچنے والے کی طرف سے کسی ایک طرف سے معاملہ کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اس شخص کا وکیل ہے جس کی وہ حمایت کر رہا ہے، یہ اس کا وکیل ہے۔ اس صورت میں اس شخص کے لیے، اس دلال اور ایجنٹ کے لیے صرف اسی شخص سے کمیشن لینا جائز ہے جس کا وہ وکیل ہے، جس کی طرف سے وہ وکالت کر رہا ہے، اور اس لین دین میں وہ جس کی حمایت کر رہا ہے صرف اسی سے کمیشن لینا، متعینہ کمیشن لینا اس کے لیے جائز ہے۔ دوسرے سے کمیشن لینا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر سامان بیچنے والا سامان خود نہ بیچے بلکہ کمیشن ایجنٹ اس کی طرف سے وکیل بن کر سامان بیچے، تو ایسی صورت میں یہ جو کمیشن ایجنٹ ہے، یہ جو دلال ہے، یہ عاقد بن جائے گا۔ عاقد اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو معاملہ کر رہا ہے، جو کسی بھی چیز کا لین دین میں حصہ لے رہا ہے، جو عقد کر رہا ہے، اس کو عاقد کہتے ہیں، اور عاقد اس شخص سے کمیشن نہیں لے سکتا جس سے وہ عقد کر رہا ہو۔ یہ خرید و فروخت کا ایک نیم ہے، کیونکہ وہ اس کو کوئی اضافی خدمت فراہم نہیں کر رہا ہے، کوئی فالتو فنڈ کی کوئی اس طرح کی اسے فیسلٹی نہیں دے رہا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کمیشن لینے کا حقدار بن جائے، بلکہ وہ تو صرف سامان بیچ رہا ہے۔ اب سامان وہ بیچے یا سامان جو اس کا مالک ہے وہ بیچے، ایسی صورت میں صرف سامان بیچنا پایا جا رہا ہے، تو اگر سامان مالک بیچے اور یہ مالک کی حمایت کرے، مالک کی وکالت کرے، تو یہ مالک سے لینے کا حقدار ہے، اور اگر یہ دونوں طرف کے لوگوں کو اس نے ایک ساتھ ملایا اور باقی معاملہ ان دونوں نے ایک ساتھ کیا، تو ایسی صورت میں پھر یہ ان دونوں سے ہی متعینہ کمیشن لینے کا حقدار ہے۔ تو اگر وہ سامان بیچنے والے کا وکیل بن کر سامان بیچ رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں تو یہ جو آدمی ہے یہ اس سامنے والے سے، یعنی سامان یہ جو وکیل بنا ہے یہ اس سامنے والے سے، خریدنے والے سے
صرف وہی رقم لے گا، وہی پیسے لے گا جن پیسوں میں وہ سامان بک رہا ہے، یعنی جو وہ سامان جتنی اس کی قیمت ہے بس وہی لے گا، اس سے زیادہ کا لینے کا وہ حقدار نہیں ہے، اور ایسی صورت میں وہ کمیشن لینے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے اندر ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ بہت سارے لوگ اس طرح سے بھی معاملہ کرتے ہیں کہ یہ پلاٹ یا یہ مکان مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے، 1 لاکھ، 1 کروڑ روپے یا اتنے روپے کا میرا ہوگا، یا اس سے اوپر جتنے کا بھی بکے گا میں جانوں اس کی قیمت کا حقدار میں ہوں گا، باقی پھر بھی آپ سے میں اتنا % کمیشن لوں گا۔ اس طرح سے بھی مارکیٹ میں چل رہا ہے اور بہت سارے لوگ اس کام کو کر رہے ہیں۔ تو اس صورت میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ایسی صورت میں اس کو صرف متعین شدہ کمیشن ملے گا، باقی وہ جو رقم ہے کہ اتنا روپے کا میرا ہو گیا، اس سے اوپر جتنے کا بھی بکے گا وہ میں جانوں، اس قیمت کا میں حقدار ہوں اور اتنا کمیشن بھی لوں گا۔ تو ایسی صورت میں یہ متعین شدہ کمیشن تو لے گا، متعین شدہ کمیشن کا تو یہ حقدار ہوگا، مگر وہ جو فالتو فنڈ کے پیسے ہیں کہ اتنے روپے کا میری طرف ہو گیا، باقی جتنے بھی نفع سے بکے گا اس نفع کا بھی میں حقدار ہوں، تو یہ نفع کا حقدار نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں اگر ایجنٹ کمیشن کا معاملہ نہ کرے بلکہ پلاٹ کا یا اس مکان کا جو مالک ہے اس مالک سے اس کی رضامندی اور اس کی خوشی سے کوئی قیمت طے کر کے یہ پلاٹ پہلے خود اپنی طرف کر لے، خود خرید لے، خود طے کر لے کہ اتنے روپے میں یہ میری طرف ہو گیا، اور باقاعدہ اس پلاٹ یا مکان کو، اس پراپرٹی کو اپنے قبضے میں بھی لے لے، تو اب مالک بننے کے بعد وہ اس پلاٹ یا مکان کو جس قیمت پر بھی آگے بیچے گا، فروخت کرے گا، اس قیمت کا حقدار یہ خود ہوگا۔ مگر اس صورت میں کمیشن لینا، کمیشن وصول کرنا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اس پورے مسئلے کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کوئی شخص کسی کا کوئی کام کرواتا ہے یا کوئی چیز دلواتا ہے اور اس کام پر وہ کوئی معاوضہ طے کر لیتا ہے، تو اس پر وہ طے شدہ جو اجرت ہے، جو متعین شدہ کمیشن ہے، جو کمیشن ان کے درمیان طے ہو چکا ہے، جس کو ہم دلالی بھی کہتے ہیں، جو دلالی ان کے درمیان طے ہو چکی ہے، وہ صرف وہی دلالی، وہی کمیشن اور وہی اجرت لے سکتا ہے۔ مگر اس میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ کام جائز ہو، ناجائز کام نہ ہو، اور دلال کی طرف سے قابل اجرت محنت کا عمل بھی پایا جائے، یعنی دلال کام جتنا کر رہا ہے اسی کے حساب سے وہ دلالی یعنی اجرت لے۔ ایسا نہ ہو کہ اس نے کام تو کیا 10% اور وہ اجرت لے رہا ہے 100%، تو ایسا نہیں ہو سکتا، اور اس طرح سے اس کو اجرت دی بھی نہیں جا سکتی، اور اگر وہ زبردستی طاقت کے زور پر یا کسی بھی طرح سے اس طرح سے لے رہا ہے تو اس کے لیے یہ چیز لینا جائز بھی نہیں ہوگا۔ اس بات کا آپ دھیان رکھیں۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی آدمی نے کوئی معاملہ کرایا، پلاٹ، مکان وغیرہ وغیرہ کچھ بھی کوئی کام کسی کا کرایا، اور اس میں پہلے سے کوئی رقم طے نہیں کی بلکہ ایسے ہی کرایا، اس کے بعد وہ اس سے کمیشن مانگ رہا ہے، تو اس سلسلے میں یہ بات سمجھ لیں کہ یہ کام اس کا کرانا، اس نے جو یہ کام کرایا، کمیشن وغیرہ کوئی طے نہیں کیا بلکہ کام ہی کرا دیا، ایسے ہی کام کرا دیا، تو یہ کام اس کی طرف سے تبرع اور احسان مانا جائے گا، یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے اس کے اوپر یہ احسان کیا ہے۔ اس پر اس شخص کو، کام کرانے والے کو، اس سے معاوضہ لینے کا، دلالی، کمیشن، اجرت لینے کا بالکل بھی حق نہیں ہوگا۔ اگر وہ پھر بھی لے، زبردستی لے، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اگر وہ لے رہا ہے تو یہ ناجائز کام کر رہا ہے، اور ناجائز کام کرنے کی وجہ سے وہ بہت بڑے نقصان میں ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سماج اور معاشرے کی طرف۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ ہو رہا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ لوگ کام کرانے کے تھوڑے بہت جو چھوٹا موٹا کچھ بھی کام ہو، ہر کام کی دلالی لیتے ہیں، ہر کام کی اجرت لے رہے ہیں، اور طے نہیں ہوتا پھر بھی لے لیتے ہیں، یعنی سامنے والے کی جیب سے پیسہ نچوڑنا ہے، پیسہ نکالنا ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہو۔ ایک ایک پلاٹ کے ایک ایک معاملے میں 10 12 15 لوگ کمیشن وصول لیتے ہیں، کمیشن لے لیتے ہیں، اور ان کی نظر صرف اس بات پر ہوتی ہے کہ پیسہ آنا چاہیے۔ حالانکہ ہم نے جو مشاہدہ کیا اور ہم نے جو سماج میں چل پھر کر دیکھا، اس طرح کے لوگ، مجھے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے، اس طرح کے لوگ زیادہ تر خانہ خرابی کی زندگی گزارتے ہیں اور گزار رہے ہیں، اور وہ لوگ ایک ایک روپے سے پریشان ہیں۔ اس طرح کے لوگ بھی ہماری نظروں میں ہیں۔ اس لیے آپ پلاٹ
مکان وغیرہ وغیرہ پراپرٹی کچھ بھی ہو، آپ اس میں جو کمیشن کے ساتھ کام کر رہی ہیں تو کمیشن کے ساتھ کام کرنا کوئی منع نہیں ہے، جائز ہے، مگر اس کی جائز شکل آپ کو معلوم ہونی چاہیے، پتہ ہونی چاہیے آپ جائز پیسہ لے رہے ہیں یا ناجائز وصول کر رہے ہیں، اور آپ نے تو لے لیا لیکن یہ آپ کے لیے جہنم کے انگارے آپ نے اپنے لیے اکٹھے کر لیے ہیں اور آپ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اس بات کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ اس طرح کے پیسوں سے آپ کو اپنے آپ کو بچانے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آئی ٹی آفس پر جو دلال ہوتے ہیں ان کی دلالی کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ آپ کا کام کر کے دے رہی ہیں تو وہ دلالی لینے کے یعنی اپنی اجرت لینے کے حقدار ہیں، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال اب آپ سے رخصت چاہتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی and like share the video.